ایک دوست نے سوال کیا ہے کہ ایک آنکھ والا جو حافظ قرآن ہے، مسائل نماز سے واقف ہے اور پابند شرع بھی ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ایک آنکھ والے بکرے کی قربانی درست نہیں ہے، اسی طرح ایک آنکھ والے کے پیچھے نماز بھی درست نہیں ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کے جواب میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ والا اگر سنی صحیح العقیدہ، صحیح القرات، مسائل نماز سے واقف اور پابند شرع بھی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، اور حافظ قرآن ہے تو بدرجہ اولا جائز ہے۔ لہٰذا قربانی کے جانور پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے۔ ایک آنکھ والا اگر پابند شرع ہے، مسائل نماز جانتا ہو، قرات جانتا ہو، تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ خطبہ کی اذان اور پانچوں نماز کی اذان کہاں دی جائے، مسجد کے اندر یا باہر، اور صحن کی دیوار پر اذان پڑھنا کیسا ہے؟ تو آئیے جناب اس کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پانچوں نماز کی اذان کسی بھی جگہ مسجد کے باہر دی جائے، کیونکہ مسجد کے اندر اذان پڑھنا مکروہ و منع ہے، اور صحن کی دیوار پر اذان پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ خارج مسجد ہے، اور خطبہ کی اذان خطیب کے سامنے مسجد کے باہر پڑھی جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے روز منبر پر تشریف رکھتے تو حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی، اور ایسا ہی حضرت ابو بکر و عمر کے زمانہ میں۔ لہٰذا عام طور پر جو رواج ہو گیا ہے کہ خطبہ کی اذان مسجد کے اندر دی جائے، وہ غلط ہے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ داڑھی اور منہ چھپا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیونکہ سردی کے موسم میں عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ٹھنڈک کی وجہ سے داڑھی، منہ اور کان مفلر یا رومال وغیرہ سے چھپا کر نماز پڑھتے ہیں، تو کیا داڑھی اور منہ چھپا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی کا یہ سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ داڑھی، ناک اور منہ چھپا کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ البتہ کان چھپا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حضور صدر الشریعہ بہار شریعت مکروہات کے بیان میں فرماتے ہیں کہ ناک اور منہ کو چھپانا، بے ضرورت کھکارنا، یہ سب مکروہ تحریمی ہے۔